اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرا کچھ صبر کر، ذرا کچھ صبر. بوڑھا آدمی بھی تھا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. سبحان الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز علماء کرام، پیران طریقت، ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بزرگوں،
پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، محترم خواتین، آج کا یہ بھرپور اجتماع آپ کی مذہبی، ملی اور روحانی بیداری کا ایک بیان ثبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب پیر صاحب نے پچھلے 40 برس کے زمانے میں یا صرف کچھ زیادہ عرصے میں جو دین حق کی خدمت کی ہے اس کی عملی شہادت مل رہی ہے۔ پیر صاحب اس ملک میں سب سے پہلا سنیت کا دائی ہے۔ اس آدمی نے سنیت کا سب سے پہلے کام کیا ہے اور آج تک مدستور کرتا چلا آ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ اور آپ کو یہ میرے متعلق پتہ ہے اس میری کمزوری کا کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے خوش آمد کا کوئی کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر مجھ میں یہ خوبی ہوتی میں بہت اچھا آدمی ہوتا، لیکن مجھ میں یہ کمزوری ہے کہ نہ موسم دیکھا ہے نہ وقت دیکھا ہے۔ جو بات سچی ہے وہ کی ہے، کسی کو فائدہ پہنچا گئی ہے تو فائدہ پہنچا گئی ہے، کسی کو نقصان پہنچا گئی تو نقصان پہنچا گئی ہے، لیکن میں اپنے ضمیر پر آج تک زندگی میں جبر نہیں کر سکا۔ نہ میرا خاندانی مزاج ایسا ہے کہ میں کسی کو دیکھ کے گھبرا جاؤں، ڈرنے کا تو ڈھنگ نہیں آتا نا۔ بے خوفی کے جتنے کام ہیں ہمارے باپ دادے نے کیے ہیں۔ میرے دادے کے ساتھ نام آتا ہے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ یہ مارنے پیٹنے کا کام ہمارے بزرگوں سے لوگوں نے سیکھا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے باپ نے تلوار ماری ہے، اس لیے وہ ڈرنے ورنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اور اگر یہ آتا تو پھر کافی اچھا آدمی ہوتا میں۔ یہ کمزوری ہے بنیادی طور پر۔ میں نے ہزاروں دکھ اٹھائے ہیں مگر اس بات کو میں خاطر میں نہیں لا سکا۔ آج کا یہ میلاد شریف کا جلسہ جس میں بڑے بڑے دانشور بولے ہوں گے، اور میں ریڈ فورٹ کی سرزمین کی فضاؤں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ آج ایک دانشوروں کا شہر ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے علماء، عوام اس میں موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اپنے تہذیب و تمدن کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی یادگاری بات ہے۔ آج تک انسانوں کو جب بھی کبھی سہولتیں میسر آئی ہیں یا دور جدید کی ہوا لگی ہے تو پھر فوراً وہ اپنے مذہب کو انہوں نے چھوڑا ہے۔ یہاں دیکھنے میں آتا ہے حد نظر تک داڑھی نظر آتی ہے، لمبا کرتا نظر آتا ہے۔ بظاہر تو کوئی یہ بہت بڑی انقلابی بات نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے تبلیغ اور شب و روز کی محنتوں کا ایک سیلاب ہے۔ میرے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے جو سورہ مائدہ سے ہے۔ اس کے اندر جو کانٹینٹس ہیں وہ میں اس پر عرض کروں گا، ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ جی ہر وقت کی سیولائزیشن کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آج ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اہل کتاب۔ اس وقت کی بول چال میں اس کا معنی یہ تھے کہ اے پڑھے لکھے لوگوں۔ اچھا، اور پڑھے لکھے لوگ صرف وہی سمجھے جاتے تھے جن کے پاس آسمانی کتاب تھی، کیونکہ کالج تو کوئی تھا نہیں، یونیورسٹی تو کوئی تھی نہیں۔ تو جب کالج اور یونیورسٹی کے دروازے ابھی کھلے ہی نہیں تو پھر انفارمیشن کا ذریعہ کیا تھا؟ آسمانی وحی۔ تو جن کی مناپلی میں یہ کتاب تھی ان کو کہا اے اہل کتاب، کیونکہ لوگ اپنی معلومات کے لیے انہی کے پاس آتے تھے۔ کافر تھے مگر بات پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ جیسا کہ آپ قانون کی بات ہو تو ایک یہاں کا برٹش لوئر ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جناب یہ کونسل کا مسئلہ کیا کریں، کسی کو اکرنس ہو گئی ہے، آپ کو اس کو ہم کس طرح ڈیل کریں۔ تو اس کی ڈیلنگ کے لیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس آدمی کا مذہب کیا ہے، اس میں تو پڑھا لکھا ہے۔ اس وقت کے مشرکین کیا، کوئی دوسری قومیں کیا، ساری کی ساری بات پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتی تھی۔ اب اس کا معنی یہ ہے دیار پاک مدینہ میں آ کے قرآن کی کھلی للکار ہے، وقت کے دانشوروں تم سے کہتے ہیں خوبصورت بات ہے۔ یہ علم کی منڈی ہے، علم کی منڈی میں دونوں ہاتھ اونچے کر کے کہنا یا اہل الکتاب۔ اگر الکتاب میں الف لام استغراقی ہو تو کتاب کے جتنے بھی نسخے سارے مراد ہوں گے، یعنی جتنے انواع و اقسام کی تم نے من گھڑت باتیں بنا رکھی ہیں تو سچ مچ ہیں تو، لیکن جن پر یہ اطلاق آتا ہے سب کو للکار کے کہتے ہیں آؤ میدان۔ یار پردیسی، کل کا مسافر، اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا جس کے اقربا ایک بکف ہو کے میدان میں اس کے قتل کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور ایرسٹوکریسی میں
ایک یونانیمس ڈیسیجن ہے ان کا کہ اس کو قتل کیے بغیر چارہ کوئی نہیں. ان کے اس قتل کے فیصلے پر ایک مرتبہ غور کرو. قتل کے فیصلے کی نیچر کیا ہے؟ پوری قوم مل کے، پورا عرب مل کے جس کی بات کا جواب نہیں لا سکتا، اب اس کا علاج قتل ہے. یہ کیوں نہیں کہتے میدان میں اس کے مقابلے میں نکلو؟ فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم. آؤ ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. کن سے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اگر کہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، کر کے دکھاؤ. انہوں نے کہا اس میں ہمارا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہی نہیں، کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے میں دریا پھاڑ کے دکھاتا ہوں، کہتے کیا کریں، ہمارا اس میں ایکسپیرینس ہی نہیں، ہمارا تجربہ ہی نہیں ہے. یار اس فیلڈ میں للکارتے جس میں ہمارا تجربہ ہے، تو پھر ہم کچھ کر کے دکھاتے. عرب لوگ اپنے آپ کو گویا کہتے تھے، پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگے. کہا جس میدان کے تم دھنی ہو، جس میدان کے تم شاہ سوار ہو، اور جس سمندر کے تم شناور ہو، اس میں للکارتا ہوں. تم اپنے آپ کو گویا کہتے، پوری دنیا کو گنگا کہتے ہو. اگر تمہیں ذوق گفتار پر کوئی فخر یا ناز ہے، آؤ میدان گفتگو میں تمہیں للکارتا ہوں. وہ کام جو روزانہ کرتے چلے آئے ہو، آج میرے سامنے کر کے دکھاؤ. اور چیلنج کا بھی کیا خوب مزاج ہے. یہ کس کے جواب میں کہا؟ یہ فیبریکیشن کرتا ہے، یعنی من گھڑت باتیں کرتا ہے. کا من گھڑت باتوں میں جس آدمی نے 6666 بقول تمہارے نقل کفر نباشد 666 آیات گھڑ لی ہیں. اگر تم پوری قوم مل کے 3 آیتیں نہ گھڑ سکو تو لاکھ لعنت ہے تمہاری ذہانت کو. تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے وہ سہارا رب کے بڑے بڑے، وہ سہارا رب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کتاب بغل میں لیے پھرتے ہو، اپنے آپ کو کوالیفائیڈ سمجھتے ہو، ہائیلی کوالیفائیڈ سمجھتے ہو، بہت بڑے ہوئے سمجھتے ہو، بھاگتے کیوں ہو؟ تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے تو سہارا رب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. موسیٰ کا رخ دیکھا؟ باقی نبیوں نے چیلنج ان فضاؤں میں کیا جن میں ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے. سرکار کہیں چاند توڑ کے دکھلاؤ، ان کا کبھی ہم نے توڑا نہیں ہے. سورج پلٹ کے دکھاؤ، کہ ہم نے کوئی سورج کو پلٹایا نہیں. کہا بات تو کرتے ہو، آؤ سامنے. پر تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے تو سہارا رب کے بڑے بڑے. اور جس آیت میں للکارا پتہ وہ کون سا ہے؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر اس بارے میں تمہیں کوئی شبہ ہے جو میرے بندے پر میں نے نازل کی ہے، تو ایک چھوٹی سی سورت لا اس کی مثل. کس کی مثل؟ ای جو ہے یہ فیصلہ کرے گی. ای کا برجہ کون سا ہے جی؟ نہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جہاں پیٹرول زیادہ خرچ ہو وہاں ہم سفر نہیں کرتے. اگر قریب مرجع مل جائے دور نہیں جائیں گے. عبدنا قریب ہے یا مما قریب ہے؟ عبدنا قریب ہے نا. مما نزلنا علی عبدنا ضمیر کہے گی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یا اس کا مرجع ہو سکتا ہے جس کو اینٹیسیڈنٹ کہتے ہو نا. اینٹیسیڈنٹ جی جی مشکل بنتی ہے نا، انگریزی بھی حساب کی بڑی ہوتی ہے نا. اینٹیسیڈنٹ مرجع کو کہتے ہیں انگریزی میں. یعنی زید آیا اور اس نے روٹی کھائی. یہ جو اس ہے نا کس کو کوالیفائی کرے گا؟ زید کو. جس کو کوالیفائی کرے گا وہ اس کا اینٹیسیڈنٹ ہے. یہاں ہی چاہتی ہے کہ میں واپس لوٹ کے جاؤں، کوالیفائی کروں، یہاں ماں کو کروں. اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جس کو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس چیز کی مانند لیا. ایک معنی یہ بنتے، لیکن عبدنا جو ہے وہ قریب ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو ہمارے بندے کی مثل لے آؤ.
सूरत की बहस है, तुम और सूरत के पीछे पड़े हुए, ये और सूरत की बहस है। ये सूरत है बेसूरत थी, ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी। ये किसने लिखा है? शौकानी, नवाब सिद्दीक हसन कन्नौजी, आले हदीस का उस्ताद। वो दावा करता है मैं उस्ताद हूँ, वो मेरा उस्ताद है, लेकिन है ये झूठ। क्यों? उसका सने वफात है 1253 और इसका है 1249। इसका मतलब 4-5 बरस को तो पढ़ने गया यमन में। असल में ये अबू मोहम्मद अब्दुल हक जो साहिब तफसीर हक्कानी है, ये उसका शागिर्द है। उसने नायन इलाके में होना सा बंदा केवा ना सा उसने जमाई कोडी खिड़िया करे तो ठई पैदे ना आखा जो थल्ला टट्ठा माड़ा जमाई आखे जो ऊपर चढ़िया माड़ा जमाई। ये भी लिसे बंदे ने ना नहीं किना जो ऊपर चढ़िया वो जमाई। शौकानी ने लिखा है, शौकानी इस जिहद से काबिल जिक्र है कि मदीना तैयबा यूनिवर्सिटी में उसकी ये तफसीर तमाम कुल्लियात में लगी हुई है। मक्के शरीफ उसकी ये तफसीर को तमाम कुल्लियात में लगी हुई है, ये तमाम कॉलेजेस जितने भी हैं सब में लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि दुश्मनों ने भी इसको मोतबर तस्लीम किया। उसने कहा कि ये ज़मीर है, कायदा ज़मीर का रजू के बारे में चाहता है, जो करीब हो वो अगर सलाहियत रखता है, साले लिर रजू है तो उसकी तरफ से रजू किया जाए। अगर उसके एतबार से किया जाए तो फिर माना ये है लामियाते नज़ीरो काफी नज़र, लामियाते नज़ीरो काफी नज़र, मिसले तुला शुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहे दूसरा जाना। सुबह बालिश खले हुई दबाओ औखे जे बैठे फिर भी कोफ्ट होनी समझ के मारे टारगेट कदे आई नहीं हो तो सही तमाशा आज दसने अर्ज़े खिदमत है। या आलल किताबे, ओ किताब वालो, कद जाअकुम रसूलुना, बेशक आ गया है तुम्हारे पास हमारा रसूल, युबय्यिनु लकुम, हाल हाल की तरकीब है क्योंकि मारफा कलाम में वाक़ा उसके बाद जुमला यशबा जुमला बिल इत्तिफाक नावियों के नज़दीक हाल होता है। कहा कि वो जो हमारा रसूल है ना इस हालत में आया है, या इस हालत में बयान कर, दोनों माने दुरुस्त है। रसूल से भी हाल दुरुस्त है, युबय्यिनु की ज़मीर से भी हाल दुरुस्त है। बयान करता है दरआ हाल के तुख्फूना मिनल किताब कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब, उसमें से बहुत सारा बयान करता है जिसमें से तुम छुपाते हो। किताब हो बनी इस्राइल की, हो उनके मकान में, पिछली कोठरी में, संदूक के अंदर, उसके ऊपर गिलाफ हो, जिसके पास हो वो छुपा रहा हो, जो बाहर खड़ा है वो बता रहा हो। क्या माना निकलेगी, क्या माना निकलेगी? ये किसी बेज़मीर ने ये सोची है कि दीवार के पीछे नबी को बता और कुरान की नस के खिलाफ कहते हो। ये बय्यिनकुम इस हाल में ही आया है, या बयान इस हालत में करता है कि तुम उसे छुपाते हो वो बताता है। लेकिन कसीरन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते फिर एक धोखा दिया। ये कसीर कसरत जो है कुल्लियत पर तो दलालत नहीं करती, तुम तो कुल्लियत के मुद्दई हो कि सरकार को कुल इल्म गैब है, तो ये तो कसीर का लफ्ज़ है। लेकिन अगला जुमला बताता है गलतफहमी में हो, वयाफू अन कसीर, बहुत सारों को माफ कर देता है। यानी वो न बताना न जानने की बुनियाद पर नहीं है, वो कर्मे करीमाना की बुनियाद पर। ये तर्जुमा करता हूँ, तफसील बाद में करूंगा इंशाअल्लाह। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, हमें जिंदगी में लोगों ने बड़ा हरासा करने की कोशिश की है, लेकिन हम महफिल अखबाब में भी और मजलिस अखियार में भी एक ही रफ्तार से चलते रहे। लेकिन एक दिन आवाज बदलेंगे ये साज, एक दिन आवाज बदलेंगे ये साज, और चहचहा को राम हो ही जाएगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास आ गया है नूर। एड्रेस इसका का मिनल्लाह है,
خدا کی طرف سے آیا, خدا کی طرف سے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفکر اسلام, جشن میلاد مصطفیٰ. آئے ہائے ہائے, وہ ایک ہمارے ساتھیوں کے مجلس منہ میٹھی تو بھئی گی کر میں کہا جنے نہ پوترے دیکھو والے سی دسے نہ ہوئے وہ پھر اس کی جناب آساؤ سے رکا ہی نہ. میں کہا تو منہ میٹھی سا پہنا یہ بٹوا بند ہونا ذرا فراغ دلی لڑ بہت غلط دریا دلی لڑ سن. عرض ہے وہ کتاب مبین اور بیان کرنے والی کتاب, یہ ترجمہ ہے جی. اس پر فن تفسیر کا ایک قاعدہ عرض کرتا ہوں. بسم اللہ. فن تفسیر کا قاعدہ وجوہ الخطاب, سٹائلز آف ایڈریس. جب خطاب کیا جائے تو آلے مخاطب کے مطابق کلام وارد کرنا یہ فن بلاغت کا موضوع ہے. مخاطب کا حال دیکھنا, بچے سے بات ہو رہی ہے تو اور مزاج ہوتا ہے, بڑے سے بات ہو رہی ہے اور مزاج ہوتا ہے, حاکم سے بات ہو رہی ہے تو اور مزاج ہوتا ہے, استاد شاگردوں سے بات کرے تو دائرہ گفتگو اور ہوتا ہے, باپ بیٹوں سے خطاب کر کے بات کرے سنو میرے بیٹو تو گفتگو کا دائرہ متعین ہو جاتا ہے. یہ کہنا اے آل کتاب, آگے بحث ان کے انکار کی تردید ہے کہ اس کا جو انکار کرتے ہو معلومہ اوصاف مصطفیٰ کا انکار ان پڑھوں کا موضوع ہی نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے بے ایمانوں کا موضوع ہے. بڑھا یہ ہمارے کو شیر چکے دی پڑھنے میں غلط سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. ان کو کہنا ہے پڑھے لکھے لوگوں, اور آگے چھپانا یہ امر تردید ہے نا, تو تردید کا رد کیا جا رہا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے, لیکن یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے وہ کس حالت میں بیان کرتا ہے. ادھر ایک قاعدہ بیان کیا تھا, آج تھوڑا سوچ سے ہٹ کے عرض کرتا ہوں. میں جس طرح گفتگو اس پر کی تھی, اولڈم میں بھی کوئی دو چار جملے اس پر بولے, لیکن اس کا رخ اور تھا. مانچسٹر میں یہ اولڈم تو الگ ہے, لیکن آج بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. عرض خدمت ہے کہ جس وقت اہل کتاب کو خطاب ہوا اس وقت ایک بحث چلے گی کہ عام فن تفسیر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وقت حاجت سے تاخیر بیان ممنوع ہے. ٹھیک سمجھ آ رہی ہے بات؟ وقت حاجت سے تاخیر بیان ممنوع ہے. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ کے اچھا دے حالت نہیں سمجھانا, میں اور سمجھانا. مثلا لڑائی ہوئے گی, بندے زخمی ہوئے, جیلان چلے گئے, 6 مہینے بعد ماسی بولی آئے میں بھی اتھائی سے گل تسلی جس طرح سی آڑے ہوں تو ٹھپی رونا ویلے نال گل نہیں آکی تھی, وقت گزری گیا تھوڑا پروپے مسالے لانی ہے. گل سمجھ آئیے نا. وقت حاجت سے تاخیر بیان ممنوع ہے. اگر اس نور سے مراد نور مصطفیٰ وقت ولادت ہے اور اس کو آج 55 برس گزر چکے ہوئے ہیں, کیونکہ 5ویں سال ہجرت میں مدینہ طیبہ میں سورہ مائدہ نازل ہوئی. جی 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 جی, تو زیادہ 58 برس گزر چکے ہیں. تو اس وقت بحث چلنا نور کی کہنے والا کہہ سکتا ہے. اگر اس سے سرکار مراد ہوتے تھے وقت حاجت سے تاخیر بیان کیوں ہوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تم نزول کے وقت کو وقت حاجت کہتے ہو, غلطی پر ہو. ایسا ہو سکتا ہے پاکستان بننے کے وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا, کبھی بیان نہیں ہوا. آج کوئی کہے جی پاکستان انہوں نے بنایا تھا جو یا رسول اللہ کے منکر تھے, ہم کہیں گے جی یا رسول اللہ کے جو منکر تھے یہ جنگ آزادی میں انگریز کے ساتھ تھے, ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ مجھے کہیں کہ جناب یہ آج سے کوئی 50 برس 100 برس پہلے کی بات ہے تو آپ نے وقت پر کیوں نہیں بیان کی؟ وہ حاجت اب پیش آئی ہے, ہونا اور چیز ہے, آج سے بیان اور چیز ہے. سمجھو اس بات کو, بات بولے پڑی نہیں پڑی. وقوع پذیر ہونا اور چیز کا نام ہے, حج سے بیان اور چیز ہے. کہ یہ مکے میں کیوں بات نہیں چھڑی, یہ مدینہ طیبہ کی بات نہیں, نور کی بحث ہے. آپ اگر پوری توجہ کا مجھ سے وعدہ کریں تو میں آپ کے پاس ایک بات چھوڑتا ہوں.
کون سے گل رضان آخیا کر ایک مائی انہوں نے ناراض سی آخیا پیرس گلچو کے آخو زان نہ آخیا کرے میں کیا آخیا سہ زان آخنا ہمارا دل کرنا کہہ کر میں کہتا ہے کلمہ پڑھیا ایسے زانا نہ وہ کچھ بندے ہونے انہیں کلیوں بھائی دفعہ دیکھی تھے انہیں جلاسوں تو گیا تو اسا نعرہ مارنے میں نہ تو مارن دینے بھی نہ چپ کری تو پیسہ خاص جب مسئلہ نہیں دال کھا دی ہونی سبحان اللہ. بے شک آپ میری بات کو محبت سے نہ سنیں لیکن توجہ سے اگر توجہ کرنے کا وعدہ کر دو میں آپ سے بات کرتا ہوں. اب مکے میں کیوں بات نہیں چڑھی کہا مکے والے نور کے منکر نہیں تھے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی نہیں دھیان کیا آپ نے یہی تو بات ہے جو میں کہہ رہا تھا. مکے میں نور کا منکر کوئی نہیں تھا کافر تھے وہ مگر سرکار کے نور کے منکر نہیں تھے کیونکہ جس تاریخ سرکار کی ولادت ہوئی نور ہی نور تھا. ابو جہل کہتا ہے نور ہی نور ہے ابو لہب کہتا ہے نور ہی نور ہے ام ایمن کہتی ہے نور ہی نور ہے مائی شفا عبد الرحمان کی والدہ کہتے ہیں نور ہی نور ہے. حضرت ام ایمن کہتی ہے کہ جعلت النجوم تدنو خفت ان تسقط علیہ کہ ستارے ڈھلک کے قریب آ گئے مجھے ڈر ہوا کہ مجھے میرے اوپر گر جائیں گے تو میں ڈر کے مارے بیٹھ گئی. ڈر کے مارے اندر آتی ہوں تو اندر نور باہر جاتی ہوں تو باہر نور. لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے جب آئے کعبہ شریف تو آگے بت گرے ہوئے ہیں روشنی روشنی ہے. یار کافر کافر ہو کر نور مصطفیٰ کا منکر نہ ہو اور کلمہ پڑھ کے نور مصطفیٰ کا انکار ہو. گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے. کبھی بت قدے میں بیان کروں سنم بھی کہے ہری ہری سنم بھی کہے ہری ہری. تو گھنیا کی جنم کے حلوے کا قائل ہو گیا میلاد مصطفیٰ کا منکر رہا. گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے. ہندوؤں کی پوڑیوں کچوڑیوں کا قائل ہو گیا لیکن میلاد مصطفیٰ کا منکر رہا. گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے. کبھی بت قدے میں بیان کروں سنم بھی کہے ہری ہری. کبھی بار گائے مصطفیٰ میں تمہاری حاضری ہوگی مدینے والا پوچھے گا اور کنیا کے جنم کے حلوے کے قائل ہو گئے ہندوؤں کی پھوڑیوں کو چوڑیوں کے قائل ہو گئے. یار میرے تعلق سے کوئی چیز دی گئی تم اسے رام کہتے گئے کیا جواب ہوگا. کیا پتا چلا مکے میں حاجت پیش نہیں آئی اس لیے نور بیان نہیں کیا. فن تفسیر میں عام ایک بات یہ بھی علامت کے طور پر ہے. مشکل تو یہ ہے نا کہ قرآن مجید کو تو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگا تھا بس کانوں میں انگلی دی اور کوئی ایک شعر یاد ہے نا مضمون کو مار پیٹ کے نا ذبح کر کے گھسیٹ کے لے جانا خواہ مضمون میں جان رہے یا نہ رہے ایک مرتبہ وہ شعر پڑھ دینا. ایک شعر کے گردا گرد اس لیے مضامین کی قربانیاں ہوتی ہیں کہ اس لیے مدا میں کربلا مدا کے اندر قربانیاں نہیں ہوتی. مار مار کے مضامین کو پرکھ سے اڑا دیے صرف ایک شعر پڑھنے کی خاطر. قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنا پڑے گا. جس وقت یہ بات چلی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں نور کا قصہ چلا تو آل مدینہ میں سے آل کتاب کو چنا گیا. اس کا مطلب مدینہ شریف میں بھی ان پڑھوں میں سے کوئی نور مصطفیٰ کا منکر نہیں تھا. یہ پڑھے لکھے بے ایمانوں کا مضمون ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یہ نئی بات نہیں ہے. پرانے وقتوں میں بھی
पढ़े लिखे बेईमानों का ये मजमून था। अच्छा, अब जनाब उनको कहा जा रहा है, खास तौर पर उनसे ये बात क्यों कही गई है? तौरात और इंजील दोनों के बारे में कुरान के अंदर मौजूद है कि फीए हुदन व नूर, उसके अंदर हदायत भी है और नूर भी है। अब उनको कहा गया कि तुम्हारे पास जो मेरे महबूब का तारुफ है बतौर नूर के है। अब नूर की हैसियत से तारुफ कराना ये तुम्हारी ड्यूटी है। ये बात कुफारे मक्का से इसलिए नहीं कि वो मुनकिर नहीं थे, दलाइल की जरूरत होती है मुनकिर को, सही है, मानने वाले को दलाइल की जरूरत नहीं होती। मसलन तो ये कहता है और मेरे मुकाबले में निकल, मैं साबित कर दे तो सूरज रोशन होता है। उनका ये सबूत की मोहताजी नहीं, क्या करेगा हमको, कौन मुनकिर है सूरज के रोशन होने का? मैं साबित करता हूँ कि पानी बहने वाली चीज है। उनका क्या पानी को बहने वाला साबित करते हो, इसका कोई मुनकिर है? कोई इनकार करे तो सबूत लाओ, समझे बात? मालूम मक्के में कोई नूर का मुनकिर होता तो उस वक्त उसकी आदत थी, वक्त बयान उस वक्त था। इस वक्त जहां आए इनकी किताबों में नूर के तौर पर मज़कूर था, और नूर से मुराद खुद हुजूर की जात है, हुदन से मुराद भी हुजूर की जात है। तो उस जगह उनके ऊपर ये वाज़ेह करना कि तुम्हारे पास तो उसका तारुफ ही बतौर नूर के कराया गया हुआ है, तो तुम उसका इनकार क्यों करते हो? नूर के औसाफ में से एक बात को खोल देना है। जी जी। लेकिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को जब रसूल कह के बात कही, सरकार का नाम कुछ नहीं था, सरकार का नाम था ना, जी जी, नाम नहीं लिया, रसूल कहा, इसका भी कोई मतलब होगा ना? मतलब घर में बात हो रही है, अच्छू नामी, असल में अच्छू घर वाले कहते हैं, वो लगा हुआ ब्रिगेडियर, तो अब बाहर जब जाएगा तो महकमाना नाम उसका लिया जाएगा कि ब्रिगेडियर साहब ऐसे ब्रिगेडियर, माँ के सामने जब जाएगा तो कहेगा अच्छू आया था। अब ब्रिगेडियर जब कहा जाएगा तो मालूम होता घर का माहौल नहीं है, ये महकमे का एरिया है। इस जगह सरकार मैदान में उतरे हुए हैं, लफ्ज़ रसूल कहा गया, क्यों? कि आगे सरकार के इख्तियारात का जिक्र है। माशाअल्लाह, अच्छी तरह ध्यान करोगे तब भी बात करूंगा। मैंने मेहनत की हुई है, मैं कोई कराकाश आदमी नहीं हूँ किसी का, मैं अपनी आजाद सोच का आदमी हूँ। अगर आप पूरी तवज्जो करेंगे तो अगली जुमला कहूँ, नहीं तो बस करूँ। ठंडी न तकरीरें करने का आदि हूँ, न सुनने का आदि हूँ, न सुनाने का आदि हूँ। इस जगह लफ्ज़ रसूल के बाद सरकार के उन इख्तियारात का जिक्र है, तुम छुपाते हो ये बताता है। और जैसा कि उसने मैंने अर्ज किया था कि जब हुक्म किसी मुश्तक पर लगाया जाए तो मादा इश्तिकाक इल्लत हुक्म होता है, ये उसूलियों का कायदा है कि नहीं? ये तमाम उसूल की किताबों के अंदर मौजूद है। हुक्म जिस वक्त मुश्तक पर लगाया जाए, यानी डेरिवेटिव जिसको अंग्रेजी में कहते हो, किसी डेरिवेटिव पर हुक्म लगाया जाए तो डेरिवेशनल प्रिंसिपल कहेंगे, जो असल इसका रेडिकल है ना, वो हुक्म की वजह है। यानी रसूल पर हुक्म लगाया, इसका मादा इश्तिकाक क्या है? रसालत। मालूमात छुपी हुई बातों को बताना, इसकी वजह मोहम्मद होना नहीं है, इसकी वजह रसूल होना है, इसकी वजह रसूल होना है। अब फैसला हो जाएगा कब तक वो गैब बताता रहेगा, जब तक वो रसूल है। अब अगर मैं ये सवाल कर लूं तो ये जसारत ना होगी कि मैं पूछूं इन दिनों आपका रसूल कौन है? सरकार है ना? हाँ बेशक। तो बताया है कि वो रसूल होकर गैब बताता है, जब तक वो रसूल है तब तक गैब बताता रहेगा। कहाँ कहाँ तक के गैब बताएगा, कहाँ कहाँ के गैब बताएगा का, जहाँ जहाँ का वो नबी और रसूल है। मेरा रसूल बरज़ख का भी रसूल, अरवाह का भी रसूल, दुनिया का भी रसूल, क़यामत का भी रसूल, खुदा का भी रसूल, मखलूक का भी रसूल, जिन्नात का भी रसूल, मलाका का भी रसूल, अरवाह का भी रसूल। इसका मतलब यह कि जिससे भी कोई गैब मुताल्लिक़ हो, जब बताना चाहे तो बताएगा। जिसका
جس کا رسول ہے اصل کی نہیں دسے اصل بھی تو رسول ہوا ہے نا. لیکن یاد رکھو خزانے خزانچیاں کی دسے گئے چوراں کی نہیں دسے گئے. لا اقول لکم انی خزائن اللہ کا بھی یہی مطلب ہے. میں تم سے نہیں کہتا. مخاطب منافقان مدینہ سے کو میں تم سے نہیں کہتا اور کہنے کی نفی ہے ہونے کی نفی بھی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتا سکتا ہوں بتاؤں گا صدیق اکبر کو فاروق اعظم کو عثمان غنی کو حیدر کرار کو عشرہ مبشرہ کو حسن حسین کو جو میرے ساتھ تعلق جو میرے امین ہیں جو میرے خزانچی ہیں. اور چوروں کو کیوں بتاؤ خزانے کہاں ہیں؟ آگے چلیے. جب نور کی بحثی وہ آج تقریر اب میری شروع ہو رہی ہے جس کے مجھے جانا ہے. بسم اللہ. فرمایا کہ تمہارے پاس آیا ہے رسول لیکن آگے جو بات کہی ہے قد جاءکم من اللہ. فن بلاغت میں واو کے لگانے اور ہٹانے کی ایک بحث ہے جس کا نام ہے وصل اور فصل. جتنے مدرسین حضرات ہیں اپنی تدریسی صلاحیتوں سمیت یہ بات میری عاجزانہ درخواست ہے سماعت فرمائیں. وصل اور فصل کی بحث جس وقت دو جملے انشائیے ہوں مزاج دونوں کا ایک ہو دونوں کے درمیان واو لگائی جا سکتی ہے. جیسا ورکعوا واسجدوا رکوع کرو اور سجود کرو. اگر رکوع اور سجود دونوں ایک ہوتے واو کبھی نہ لگتی. جاءنی زید وقال علی. زید آیا اور اس نے مجھ سے کہا. اگر آنا اس کا اور کہنا ایک ہی ہوتا تو واو کبھی نہ لگتی. لیکن وہ بھی جملہ خبریہ ہے یہ بھی جملہ خبریہ ہے. وہ بھی فعل فاعل ہے یہ بھی فعل فاعل ہے. مزاج دونوں جملوں کا ایک ہے. یہ کوآرڈینیٹ کلاسز جن کو کہتے ہیں انگریزی میں کوآرڈینیٹ کلاسز. یہ کوآرڈینیٹ کلاسز میں واو جو کنجنکشن اس کو کہتے ہیں ایڈیٹیو. یہ ایڈیٹیو کنجنکشن ہے. یہ دو کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے پر دو ہوں تو اگر دو ہوں ہی نہیں تو پھر واو نہیں لگے گی. اگر قد جاءکم بھی اسی طرح کا جاءکم رسولنا یہ بھی جملہ خبریہ ہے. قد جاءکم من اللہ نور یہ بھی جملہ خبریہ ہے. وہ بھی فعل فاعل ہے یہ بھی فعل فاعل ہے. دونوں ایک ہی سے متعلق ہے. اب واو کیوں نہیں لگی کہ جو معنی رسول کا ہے نا وہی معنی نور کا ہے. اگر نور اور ہوتا رسول اور ہوتا تو واو لگتی. اس کا بھی معنی وہی ہے اس کا بھی معنی. مردانگی اس کو جانوں گا اس میرے قاعدے کو چیلنج کر کے کہو غلط معنی کیے نہیں کر سکو گے. اب جناب مشکل یہ ٹھہرتی ہے لوگ کہتے ہیں جی میلاد شریف پر تقریر کرو. جب میلاد شریف کا تقریر کا وقت آتا ہے تو مذہبی پیشواؤں سے کہا جاتا ہے جی آپ تقریر کریں. وہ فوراً نور والی آیت پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ولادت والی آیت پڑھو. ولادت کا اس میں کوئی ذکر نہیں. وہ وقت حاجت سے تاخیر بیان والا مسئلہ تو حل ہوا نا. منکر نے جب انکار کیا تو بتایا اب بیان کی حاجت اب پیش آئی ہے. وقوع اور چیز ہے حاجت سے بیان اور چیز ہے. واقعہ پہلے ہو چکا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات تھے وہ ہو چکے ہوئے تھے نا. کفار مکہ نے جو سرکار سے سوال کیا تو اب جب بیان کیا تو تاخیر بیان تو لازم نہ آئی. کیوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہو چکے تھے تو انہوں دیر سے کیوں بیان کیے. نہیں واقعہ ہونا اور چیز ہے حاجت سے بیان اور چیز ہے. حاجت اب پیش آئی ہے. جواب مل گیا. اچھا جو یہ کرتے ہیں کہ موقع میراث شریف کا آیت نور والی پڑھتے ہیں. یہ قصہ دراصل بڑا پرانا ہے. آج آپ کے دنیا کے دانشوروں نے ایک ایکسکلپٹری ایویڈنس کے ذریعے سے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا ہے. مخالف دھڑے کی شہادت ہو آپ کو سپورٹ کر جائے قانون کی زبان میں اس کو کہیں گے ایکسکلپٹری ایویڈنس. غالباً پاکستانی انگلش میں اس کو ایکسکلپیٹری ایویڈنس کہتے ہیں لیکن ایکسکلپٹری ایویڈنس اس کا نام ہے صحیح. مخالف دھڑے کی شہادت مخالف کی طرف سے گزر کے آپ کو سپورٹ کر گئی ہے. وہ کیا گلیلیو جیسا دانشور جس نے فزکس میں ایک خاص مقام پایا ہے اس آدمی نے کہا ہماری آج کی تحقیق متفقہ طور پر کہتی ہے
کہ کائنات کی ابتدا نورانی ذروں سے ہوئی ہے، کوئی نورانی ذرے تھے. اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ نور کے قائل ہو گیا کہ ابتدا کائنات کی نور سے ہوئی ہے. شہادت تمہاری ہے، کام ہمارے آ گئی. شہادت تمہاری ہے، کام ہماری. آپ کو دیکھ کر تو ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا، ہمارے نبی نے آج سے 1400 برس پہلے کہا ہے اول ما خلق اللہ نوری. پتہ ہے ہندوستان کے دوسرے عقیدے کے لوگوں کا کارنامہ، مصنف عبدالرزاق شاپی کتاب ہے امام عبدالرزاق کی، جو امام بخاری کا دادا استاد ماؤنی ساکن دتیونی سہلی. الزام ہے کہ وہ شیعہ ہیں. یار وہ جڑا کھنگی دنا حضرت مولا مرزان چاہیے شیعہ ہی ہے تو فیض اساں کی جڑے یہ سوچ رکھنے ہو. چشتی ہو کس کے مرید ہو بھائی؟ حضرت علی کے. اور قادری ہو کس کے مرید ہو؟ سروردی تو پتہ نہیں کوئی ہے یہاں کے نہیں. کس کے مرید ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ کے. کل کائنات میں تقسیم میں ولایت کس نے کی ہے؟ پہلی امتوں میں بھی اس امت میں بھی کس نے کی ہے؟ علی مرتضیٰ نے کی ہے. اور ہماری کتابوں کے علاوہ اسماعیل صاحب دہلوی نے صراط مستقیم کے اندر لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب حیدر قرار قاسم الولایت ہے، پہلی امتوں میں بھی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے سرکار نے ولایتیں تقسیم کی ہے اور ولادت کے بعد بھی تقسیم کی ہے. قیامت تک فیضان ان کا ہے. آگے تقسیم کرنے کے بارے میں ایک حضرت والی بغداد اس کو تقسیم کروائیں گے. ہے جی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان کا نام اگر کسی نے پیار سے لے لیا، مستدرک نے لیا، حاکم نے لیا کہ وہ شیعہ ہے. اتفاق دیکھیے کہ حاکم کی مستدرک کے اندر یہ لکھا موجود ہے کہ ما طلعت الشمس والقمر الا افضل من ابی بکر و عمر الا النبیین والمرسلین. کہا کہ کسی پر تکبیر نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، مفکر اسلام، ریاست تکلم کے بادشاہ، فن خطابت کے امام. اور دیکھیں غالباً اس حدیث کے سوا افضلیت پر کوئی دلیل نہیں ملتی حضرت شیخین کی افضلیت پر. اسی لیے اس حدیث کو کمزور جان کے ہمارے متکلمین نے خاص طور پر شاہ عبدالحق بادشاہ دہلوی رحمۃ اللہ کہا کہ یہ جمہور اہل سنت کی رائے ہے. سارے اہل سنت متفق نہیں ان کی افضلیت پر، لیکن ہم جمہور سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم ان کی افضلیت کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ مدعی ہیں جی. اور اس حدیث کا راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں صاحب نبراس نے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ تو اپنے طور پر حضرت جعفر طیار کو بعد از انبیاء سب سے افضل سمجھتے تھے. تو پھر یہ اقسان ملت پر کس کا ہے؟ حاکم کا، کہ اس نے یہ بتلایا کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ذات بعد از انبیاء سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. تو جب یہ بات انہوں نے کہی ہے ان کو شیعہ کہنے کا کیا جواز ہے؟ وہ تو اکیلا آدمی ہے جس نے یہ روایت ذکر کی ہے. نبراس کے اندر جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں اس پائے کی کوئی روایت نہیں ملتی ان کی افضلیت. اس پائے کی اگر روایت ملتی ہے تو صرف حضرت ابو ہریرہ کی ہے اور وہ نقل کی ہے حاکم. لیکن جناب حاکم کو صرف اس لیے شیعہ کہ وہ علی کا نام لیتا ہے. ہم تو مرید ہیں بھائی ان کے، ڈنکے کی چوٹ پر نام لیں گے. اولاد ہے ان کی. تساں جی اپنے ابے نہ فاتحہ کھوانے ہو گوانڈی تساں دعویٰ کر سکیں مانے پیو نہ کی کھوایا. میں نکاح جو نعرہ کیا انہوں نے پڑھی تھے مڑیاں وہ میں تقریر کی تھی حال بیعت نہیں شان ہے وہ فلانی تعریف کی نہیں فلانی نہیں. میں کہا ماڑے پیو نہیں میں کری کی تھی نا تو اپنے پیو نے تو کر ٹھڈا ٹھار ہو گیا. حضرت امام عبدالرزاق نے یہ نور کا چیپٹر چھیڑا اور وہ اتفاق دیکھیے کتاب الایمان کی حدیث نمبر 18 ہے. انہوں نے جناب اتنی بڑی قربانی دی سرکار کے نور کی حدیث کو چھپانے کے لیے کتاب الایمان ہی کو حذف کر دیا. تو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یار کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایمان سے دستبردار ہو گئے صرف اس لیے کہ حدیث نور لوگوں کے اطلاع میں نہ آئے. ابھی کربلا تو کوئی نہیں سنگیا وہ سنگیا وہ پانی پلانے والا بس کر کیا تماشا بنایا یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں تک بڑا پسینہ تھڑا تھڑ پہ جہاں بھی پانی دے میں نہ پیڑ لگا. لپٹنا جھپٹنا جھپٹ کر لپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے اتنی قربانی دی
کہ وہ پورا کتاب الایمان ہی عزم کر دیا. پتہ کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک ایمان ضائع کرنے کی قربانی نہ دو نور مصطفیٰ پر پردہ ڈالا ہی نہیں جاتا. اب وہ کتاب چھپ کے آ گئی ہے, اس وقت تقریباً یو کے تمام علماء کے پاس موجود ہے. مگر یہ ٹریجڈی تو ہے, ایک سانحہ تو ہے کہ کتنی نور مصطفیٰ کے ساتھ قد اور ضد ہے کہ کبھی شیعہ کہا. اب شیعہ کس طرح کے ہیں؟ کئی 100 حدیث بخاری کے اندر امام عبدالرزاق کی ہے, مسند امام احمد حنبل کی ہے. یہ امام بخاری سب سے آخری جس سے پڑھا وہ امام احمد بن حنبل ہے. اور یہ غلط فہمی دور کرو, اگر 100 بھی بخاری ملایا جائے تو امام احمد حنبل کا ناخن نہیں بنتا, جس کو والی بغداد نے اپنا امام کہا ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ والی بغداد نے جس کو کہا یہ میرا امام ہے, جس آدمی نے سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے جان دے دی مگر سچائی سے دستبردار نہ ہوا. امام بخاری شاگرد ہے, کیوں بھی نہیں کی, ان دنوں وہاں موجود ہے. جن دنوں درے لگے امام احمد بن حنبل شہید ہوئے یہ موجود ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکے کہ میرا بھی یہی مذہب ہے. سمجھ آئیے, وقت کی قربانی نہ دے سکنا یہ آدمی کی سچائی کو زیر بار کرتا ہے. حضرت امام احمد حنبل, ان کے استاد امام عبدالرزاق, الزام ہے شیعہ نے کہا تدریب الراوی شرح تقریب النواوی علم المصطلح کی مستند ترین کتاب ہے. امام نووی کی ہے تقریب, اس کی شرح ہے تدریب. امام نووی جن کا سن وفات 631 ہے اور سن وفات جو ہے سن ولادت 631 اور سن وفات جو ہے 676, 45 برس عمر پائی ہے. ان کی ہے تقریب. مذہب شافعی میں فن پر جس نے سب سے زیادہ کام کیا وہ امام نووی ہے, اور مسلم کا پہلا شارح بھی وہی ہے. ان کی ہے تقریب, اس پر شرح لکھی ہے حضرت امام جلال السیوطی نے, اس کا نام ہے تدریب الراوی شرح تقریب النواوی. یہ کتاب مدینہ طیبہ یونیورسٹی پر پڑھائی جاتی ہے, اب مکہ شریف میں پڑھائی جاتی ہے, مستند کتاب ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ 34 راوی جو ہیں بخاری کے شیعہ ہیں. ٹھیک ہے, کہ نورین نے انکار کرنے واسطے حوالہ دیتا بھی شیعہ نا, تو جیسا ہزارہ حدیثہ کٹی دی ہے تو اور ساری یہ شیعہ نہیں روایت کی تھی. پھر بخاری 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 وہ بخاری نے جس سے لی ہیں ان کو کیوں غیر معتبر مانتے ہو؟ جو اس کے مصادر ہیں اگر وہ سچے نہیں ہیں تو یہ حدیثیں کیسے معتبر ہو سکتی ہیں؟ امام عبدالرزاق پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ نور کا جو حدیث انہوں نے بیان کی وہ شیعہ ہیں اس لیے قبول نہیں کریں گے. مگر یہ کہنا بڑا مومل ہے. آج وہ کتاب چھپ کے آ گئی ہوئی ہے اور سب کے ہاتھوں میں موجود ہے. بات جو اصل میں عرض کرنی تھی سرکار نے آج سے 1400 برس پہلے کہی, بعد میں گلیلیو نے کہا آج ہماری تحقیق کہتی ہے کہ کائنات کی ابتدا جو illuminating ایٹمز ہیں ان سے ہوئی ہے. وہ کتنے ہیں, ان کا جو فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے وہ 92 ہیں. فزکس کی یہ بحث ہے, فزکس کی یہ بحث ہے جس سے پوری کائنات بنی ہے ان روشن ذرات سے. یہ وہ بات آئے کہ سنیو جو جو وقت گزرے گا ولل آخرت خیر لک من الاولی. جاگو, جاگنے کے وقت ہے. اچھا یہ جتنے ایلیمنٹس ہیں فنڈامنٹل ایلیمنٹ جس سے پوری کائنات کی جو کمبینیشن ہوئی ہے, اچھا انہوں نے تحقیق کیا کہ ہماری فزکس کا جو بنیادی طور پر ٹاپک ہے وہ کیا ہے, کہ the scientific study of the matter and energy. اور وہ انرجی کیا ہے؟ ہیٹ, لائٹ, ساؤنڈ اور میگنیٹزم اور گریویٹی, یہ 5 چیزیں. کا پیچھے کیا ہے؟ کا ایک نور. آگے چیزیں یہ سب مادہ جو ہے یہ نور سے بنا ہے. اگر نور سے بننے پر آپ نے مادے پر اعتراض نہیں کیا تو سرکار کے لباس بشری پر کیوں اعتراض ہے؟ یہ بات نہیں آ رہی. آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ نور کو شکلیں بدلنے کی عادت ہے, اصل بدلنے کی عادت نہیں ہے. اگر ریورس گیئر آپ لگائیں تو چلتے چلتے ایٹم پر چل کے ختم ہوگی, اور ایٹم کو آپ اگر جان کر اینالائز کریں تو پھر روشنی بھی تبدیل ہو جائے گا. کل شے یرجو الی اصلہ. معلوم ہوا نور مصطفیٰ سے آگے یہ کئی روپ بدلے ہیں. آپ نہیں دیکھتے بجلی پیچھے سے آ رہی ہے,
जिस वक्त वो आकर के फ्रिज में पहुंचती है ठंडक पैदा करती है, पंखे के पास पहुंचती है उसमें हरकत पैदा करती है, फैक्ट्री में जाती है हरकत पैदा करती है, हीटर में जाती है गर्मी पैदा करती है। शक्लें बदली है लेकिन असल लख मीम दे ओले आ बैठो, लख मीम दे ओले आ बैठो, पर तेनू आशिक लोग पहचान गए। लख वार कहो आका अना बशरों, पर तेनू जानन वाले जान गए। जब हमने पूछा कि एलिमेंट्री एलिमेंट कितने हैं, बुनियादी मादे कितने हैं जिनसे कायनात बनी, का 92। मैंने कहा मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, नामी उसमें ग्रामी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, वो कितनी है 92। मालूम हुआ कि कायनात 92 के दायरे के अंदर खड़ी है। वो मदीने वाले की एक जात है जिससे कुल कायनात में उस पर एतराज है। ठीक है, ये मैं जानता हूँ ये कोई गांव नहीं है, ढोक नहीं, मोड़ा नहीं है, ये शहर है, इसमें यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस है, इस वक्त प्रोफेसर्स बैठे होंगे, इस वक्त स्टूडेंट्स बैठे होंगे, लेकिन माड़ी में छाती ना काम करनी, माड़ी लता काम ना करो। तुम्हें पता है कई बारी किले पर बड़का मारने आता है, बेशुमार बैठे छड़े बड़का मार रहे हैं, लेकिन जब बाहर खाड़े कटो तो ढोल मारो तो भूख लगी पड़ा। जो पल्ला सौदा ना वैसे फिर बाहर दिल कंबा ना, मैं तो मसीती ना पढ़िया, बाद यूनिवर्सिटियां गया, कॉलेज गया, मुल्क अंदर पढ़िया, मुल्क बाहर पढ़िया, कानून पढ़िया, रिसर्च की थी है, काफी मेहनत की थी है, लेकिन हमारा सीना करना सुना तो मुझे कहते अगर सरकार नूर है, सरकार के नूर से सारी कायनात बनी है, तो फिर ये बताओ कि सरकार नूर है तो जो उनसे पैदा वो नूर फिर क्यों नहीं है? तो ये सब तो उनकी दसी सदी है पे नूर तो बड़ा तो नूर ना हुआ था फिर तो अब मन नहीं होता। ये सब ने कहा है कि रोशनी से ये कायनात की इब्तिदा हुई है, और वो रोशन आइटम कितनी थी 92। ये मादा किससे बना? उसी से बना। आज फिजिक्स का जो मौजू है वो यही है, मैटर है, एनर्जी है, एनर्जी अपनी शक्लें बदलती है, असल नहीं बदलती। और अब इसको आपको एग्जांपल पेश करता हूं कि चीज किसी चीज से बने पर वो न रहे जिससे बने। मसलन पानी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दो गैसों से बना ना जी। एक गैस जलती है, दूसरी गैस जलने में मदद करती है, लेकिन उससे जो कंपाउंड तैयार होता है, जो उससे मुरक्कब तैयार होता है, न वो जलता है न जलने देता है, न जलता है न जलने देता। समझ आ रही है? सवाल ये पैदा होता है सुन्नियों से, कि सुन्नियों के ऊपर सवाल किया जाता है कि सरकार नूर है तो इनसे आगे कायनात बनी है, वो नूर क्यों नहीं है? और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, दो गैसों से पानी तैयार हो, दो इकट्ठे करो तो पानी बना। अब उनमें से एक गैसा जो जलाती है और एक वह जो जलने में मदद करती है। अब जो उससे तैयार हुआ, जिनसे तैयार हुआ, वो जलते भी हैं जलाते भी हैं, लेकिन जो तैयार हुआ न जलता है न जलने देता है। समझ गई बात? बुझाता है, बुझा देता है। ये सोडियम अल्कलाई दोनों मिले तो नमक बनता है। सोडियम गैस है, अल्कलाई धात है, लेकिन जब बन के तैयार होता है नमक, न धात है न गैस है। ऐसा मुमकिन है कि सरकार के नूर से कोई बने, नूर के साथ उसका कोई ताल्लुक ना हो। समझे बात? अब इस मौके पर हम ये कहेंगे कि जो सरकार के दो आलम अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ के मौका पर नूर वाली आयतें पढ़ते हैं, मजबूरी क्या है? वजह यह है कि इस मौके पर हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसको इब्न हिब्बान ने और हाकिम ने सेहत के साथ नकल किया है। कहते हैं कि इन्ना उम्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राअत
حين وضعته نورا اضاءت لها قصور الشام بصرہ. حضرت سید عالم الاسلام کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ سے جب نور نکلا سرکار کی ولادت کے وقت نور برآمد ہوا. ہوں میں امی اور نہیں مننا یا تھوڑی مننا. کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پیٹ سے نور برآمد ہوا، لیکن اس نور نے کیا کیا؟ شہر بصرہ کے محلات مجھے نظر آنے لگے. ہوں اگو گاہ کھلنے اللہ تو منٹ رہی ہے کل بھی بڑے بندے جانے تو پڑھنا تقریر کا کچھ نہیں کرنے. میں 5-7 منٹ تقریر کر سکنے والا بندہ. میں کدا بھی زندگی لیا کہ بڑا ٹائم تھوڑا آج تو ٹائم دے ہی بھی بہت سٹیا گاہ کھولی سٹیا. میں عرض ہے سرکار تاجدار مدینہ السلام کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں. حاکم یہ اقوالہ پیش کیا، ایک ابن حبان کا، بہقی بہت معتبر ہے. شاگرد کس کا ہے؟ حاکم کا. یار کوئی انصاف تھا، شاگرد ہے کہ آنکھوں ٹھیک ہے تو استاد ہے کہ آنکھوں خراب ہے. وہ کس نے شاگرد ہے؟ حاکم ابن حبان نے. وہ کس نے شاگرد ہے؟ ابو یعلا نے. وہ ابو یعلا بھی معتبر ہے. ان کا قصور کیا ہے؟ حاکم نے بھی اس کو صحت کے ساتھ نقل کیا ہے، ابن حبان نے بھی. جناب سیدہ فرماتی ہیں میرے پیٹ سے نور برآمد ہوا، لیکن نور کا برآمد ہونا اور چیز ہے، شہر بصرہ کے محلات نظر آنا اور بات ہے. آج مکہ شریف میں جا کر آپ دیکھیں جس جگہ سرکار کی ولادت ہوئی، کعبہ شریف کا شمال مشرقی کونا ہے، اس سے کافی بلندی پر ایک ریئر قسم کی روڈ جاتی ہے مکہ شریف میں، چھوٹی سی روڈ ہے. اس کے کنارے پر پرائمری سکول ہے. پرائمری سکول کے ایک فرنٹ حصے پر ایک کمرہ ہے جو سرکار کی ولادت کا ہے. دشمنان دین کا کردار بھی دیکھیے. ان مقامات مقدسہ کو جو اولیاء اللہ کا مرجع عقیدت ہے اس کو جناب وہاں ٹوائلٹ بھی بنائے ہوئے ہیں، طالب علموں کی کلاسیں جوتوں سمیت ہوتی ہیں، بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں، بے ادبی بھی ہوتی ہے. اس جگہ آج آپ دوپہر کی دھوپ میں کھڑے ہو کر تیز سے تیز نظر والے کو کہیں دیکھ کوئی ملک نظر آتا ہے؟ اگر چاروں طرف پہاڑ ہیں اور کوئی دوسرا ملک وہاں سے نظر نہیں آتا سبحان اللہ سبحان تو پھر اتھو جب ملک دسی سٹیا تو جنا منسو کہ نہ منسو تو یہ سب بولیں گے کوئی چنگا مملہ چنگا تو نہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جگہ کھڑے ہو کر جہاں آج دوپہر کی دھوپ میں کوئی دوسرا ملک نظر نہیں آتا اور پہاڑوں کی وجہ سے نظر نہیں آتا، تو پہاڑوں میں سے شہر بصرہ کے محلات، شہر بصرہ کا ذکر خاص طور پر اس لیے آیا کہ اس وقت رومن امپائر کی جو کالونی تھی اس کا جو وائس رائے تھا وہ وہاں بیٹھتا تھا. دمشق بعد میں بنا ہے. ہاں اس لیے آدمی سوچتا ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ دمشق کے شہر میں جو محلات وہ نظر آئے، شہر بصرہ کے کیوں نظر آئے؟ جیسا دلی کسی زمانے میں انگریز کی جو سینٹرل پلیس تھی وہاں ان کا وائس رائے بیٹھتا تھا. اور لطف کی بات یہ بھی کہ دلی جو ہے یہ بڑی مدت تک لاہور کے ماتحت رہی ہے. ہاں لاہور کا جو کمشنر تھا وہ اس کا حاکم ہوتا تھا اور اس کے وہاں کا فیصلے وہ کیا کرتا تھا. اس طرح وہ بھی ایک مرکز تھا. مگر جس وقت شہر بصرہ کے محلات نظر آئے اس پر یہ بات قابل غور ہے. جو آپ کی عدیہ سعیدیہ ہے، جو نبزی ہے، یہ سب کتابیں فلسفے کی یہ بتاتی کہ جو نگاہ کا سسٹم ہے اس کا ٹریول کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. کہتے جناب حیدر قرار کی تحقیق ہے کہ یہ جو کالی پتلی ہے اس کے پیچھے ایک رطوبت ایک جھلی ہے، میمبرین ہے، اس کو رطوبت جلیدی حضرت حیدر قرار کہتے ہیں. پہلے جس وقت کو آدمی دیکھتا ہے نا تو وہ فوٹو جو یہاں ایک سوراخ سے نظر آتا ہے اس سے اندر جا کے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، وہ الٹا جا کے پرنٹ ہوتا ہے. پھر جس وقت وہ ریفلیکٹ کرتی ہے سامنے والے پردے پر تو پھر وہ نظر آتا ہے. جو ابو الحسن مصری ہے اس نے پہلی مرتبہ پن ہول کیمرہ تیار کیا تھا اور اس کو پہلے کو نیگیٹو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ پہلے الٹی تصویر بنتی ہے. تو ہم لوگ میں کیمرے بنا رہے ہیں لیکن کم تو کرنا ہے.
سبحان اللہ. اس کا ٹریول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں اجسام سیکلیہ. یہاں سے لے کر جہاں تک دیکھنا چاہتے ہو، اگر راستے میں کوئی ایسی چیز ہو جو نگاہ کو روک سکتی ہے تو پھر نگاہ کہے گی دیوار کے پیچھے میں نہیں جانتی، میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ میری ٹریول کا جو لانچر ہے وہ اجسام سیکلیہ ہے. اب اس قاعدے کے مطابق جو خاتون وہاں کھڑی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اس کو جو سامنے والے پہاڑ ہیں ان سے پار کس طرح نظر آئے، یہ مسئلہ حل طلب ہے. دور حاضر میں کالجوں میں اسکولوں میں یہ بحث چلتی ہے. نور کی 6 قسمیں ہیں جناب، ماشاءاللہ. ہاں لائٹ کی 6 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو اس لانچر پر سفر وہ نہیں کرتی، ہڈیوں سے بھی گزر کے اندر کا فوٹو لے لیتی ہے. آپ کا ایکس رے جو ہے دل کا جب فوٹو لیتے ہو تو لائٹ کو تو دیوار سے ٹھوس چیز سے پار ہونے کی عادت نہیں نا، شیشہ وغیرہ ٹرانسپیرنٹ ہے، لیکن ٹرانسپیرنٹ نہ ہو تو اس سے پار جانے کی عادت نہیں. تو ہڈیوں کے اندر جا کر جب وہ فوٹو لیتی ہے تو لائٹ کے لیے ممکن تو ہوا کہ پار ہو جائے، ممکن ہوا. اس جگہ سورج کی لائٹ اندر نہیں آ رہی نا، نہیں، لیکن جس وقت آپ لگاتے ہیں ایکس رے اس کی جو شعاع ہے وہ سورج کے مقابلے میں تیز تسلیم ہوتی ہے، اس لیے اندر جا کے دل کا فوٹو لیتی ہے، نہیں تو سورج کی دھوپ اندر نہیں جاتی، وہ کیسے جائے. نور کی ایک قسم وہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ اگر راستے میں پہاڑ آ جائیں تو ان کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتی ہے، یعنی نگاہیں وار پار ہونے لگتی ہے. اگر نگاہ کی کمی ہے نا تو وہ اپنے لانچر پر وہ اسے سفر کراتا ہے. معلومات اور اس نور کے بارے میں تسلیم کیا جاتا ہے سب نوروں کی اصل وہ نور ہے، میرے مصطفیٰ کا نور سارے نوروں کی اصل ہے. اس لیے اس نے حضرت سیدہ مائی شفا کی نگاہوں کو سفر کرایا، سامنے والے پہاڑ کو ٹرانسپیرنٹ یعنی شیشے کی طرح صاف کر دیا، نگاہ پار ہونے لگی، اور جو دوری تھی اس نے اپنی قوت سے سکیڑ کے مائی صاحبہ کی نگاہ کو وہاں پہنچا دیا، حضرت سیدہ آمنہ کی نگاہ کو پہنچا دیا. اب وہ مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ ہو گیا کہ دیوار کے پیچھے کا کس طرح پتا چلا ان کو کہ اتنی دوری پر ان کی نگاہ پہنچ گئی؟ وہ سرکار کے نور کا کارنامہ تھا. اور آج آپ کو نہ صرف یہ ماننا ہوگا کہ وہ نور ہے بلکہ یہ ماننا پڑے گا وہ سارے نوروں کی اصل ہے. اس جگہ ایک سوال ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نور کا کرشمہ یہ دکھاتے ہو کہ کعبہ شریف میں بت گر گئے، اب بحیرہ ساوا جو ہے وہ خشک ہو گیا، جو کسرا کے محلات ہیں ان میں سلسلہ آیا. اور یہ حدیث جو ہے امام بہقی نے، ابن سکن نے، ابن ابی دنیا نے، تینوں نے روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ انا لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتجس ایوان کسرا وسقطت منہ 14 شرافتن، کہ جس وقت سرکار دو عالم صاحب کی ولادت ہوئی تو شہنشاہ ایران کے محلات کے میں زلزلہ آیا، اس کے 14 مینار گرے. اب یہ فہرست تیار کریں، فہرست تیار کریں. اسی نور سے شہر بصرہ کے محلات نظر آئے، وہ کیوں نہیں کانپے؟ شہنشاہ ایران کے محلات کانپے، وہ صرف روشن کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں مولانا ایک طرف گر گئے، ایک طرف. یہ علامہ ابو الحقائق محمد عبد الغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور شاہ زبیر چکوال والوں کے شاگرد ہیں، بڑا فاضلہ. ہاں جی، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ادھر ہاں ایک طرف گرے ہیں، دوسری طرف صرف روشن ہوئے ہیں. کیا بات! کعبہ شریف کے اندر بت گرے ہیں، کعبہ شریف کو خم آیا، گرا کیوں نہیں؟ کہا جس وقت نور حرکت میں آئے تو مختلف وقتوں میں مختلف کام کرتا ہے. جو ادھر روشنی ہوئی کانپے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین عیسیٰ اگر دھڑکتا ہوا بھی تھا، ضم واپسی بھی لے رہا تھا،
تو کچھ اس کے دھندلے سے خد و خال باقی تھے، اس نبی کی برکت سے وہ گرا نہیں ہے۔ گرا نہیں۔ ان تین اداروں پر کیا اثر پڑا؟ یہ غارت، بحیر و ساوا، بحیرت و ساوا، یہ ساوا کا جی جو بحیرہ تھا وہ خشک ہو گیا، اور اس طرف خامدت نار و فارس، وَلَمْ تَخْمَدْ من قبل ذالک الف عام، 1000 برس تک وہ پہلے کبھی بجھا نہیں، پہلے 1000 سال جلا بجھا نہیں، اب کیوں؟ بات سمجھنے کی ہے کہ دراصل قصہ یہ تھا کہ قوت کے بل بوتے پر کسی کو خدا مانا جانے کا ایک پرنسپل زمانے میں تھا۔ وہ کیا؟ جس وقت لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو پتھر ہیں بڑے سخت، ٹھڈا ہی لگ گیا، اس نے پاؤں کو زخم کر دیا، لیکن اس کا کچھ نہ، پتھر کا کچھ نہ بگڑا، ان کا تو خدا ہو سکتا ہے۔ کہانی تو کی نہ لگی اسے اہلا پگاما لے پتنے پر انہوں صدیاں تک اسے بڑے گی اسے کہے تک نہیں کہا، انہوں نے کہا اتنا بڑا منہ خدا تو بغیر کچھ نہیں ہوئی سکتا۔ وہ بہی مانا ہے کفریہ کلمہ توبہ کر۔ حضرت سید دو عالم علیہ السلام کے دور میں جو خدا سمجھے جانے کا پرنسپل تھا قوت کے بل بوتے پر تھا۔ منہ بڑا تو کہتے ہوگا خدا ہو سکتے بڑے مورا کے اندر سے کہیں نہیں، معاذ اللہ سبحانہ اللہ، پتھر کو خدا مان لیا۔ لیکن جس وقت کے لوہے کے ہتھوڑے سے اسے مارا پتھر ٹوٹ گیا، ان کا یہ خدا ہو سکتا ہے، یہ اس سے زبردست ہے۔ جب اس کو لوہے کو گرم کر کے دیکھا آگ میں، آگ نے اس کو پگھلا کے رکھ دیا، ان کا یہ خدا ہو سکتا ہے۔ جب اس کو اوپر پانی ڈالا تو آگ بجھ گئی، ان کا اس کو خدا ماننا تو بیکار ہے، اس کو خدا ماننا چاہیے۔ اور جب پانی کا یہ کردار دیکھا پانی کو پوجنے لگے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اوپر ستاروں کے ذریعے سے اس پر ایک انعکاس پڑ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے پانی میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ اوپر والی جو مخلوق ہے نا یہ زبردست ہے، ان کو پوجنا چاہیے۔ اب یہ فہرست لگ گئی، بتوں کو خدا مانا 1، آگ کو خدا مانا 2، اور پانی کو خدا مانا 3، آسمانی فرشتوں کو، ستاروں کو خدا مانا۔ اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی پہلی عملی تبلیغ، ولادت کے فوراً بعد سجدہ کیا، کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ سب سے آخری جس کو تم نے خدا مانا ہے میرے مکان کے گردا گرد یہ روشنی ہے کہ نہیں، یہ ستارے پر دکھنا کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ملائکہ گھوم رہے ہیں کہ نہیں، جن کو سب سے بڑا خدا تسلیم کیا ہے نا وہ میری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ اب تمہارا پرنسپل تو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے خدا مانو، معاذ اللہ سمجھ عزب اللہ۔ صحیح، میں سجدہ کر کے بتاتا ہوں کہ اصل وہ خدا ہے جس کی میں نشاندہی لیا گیا ہوا وقت، لیا گیا ہوا وقت اختتام پذیر ہوا۔ بیان میں اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے، بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے۔ وما علینا الا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع غم میں ہدایت کے ہدایت پہ لاکھوں سلام، سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا
چاند اس دن افروز سعد بلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع فضل ہدایت پہ لاکھوں سلام طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا پر یہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں